ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اس وقت پروگرام راہ ہدیٰ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام کا جو مقصد ہے وہ ہم کم و بیش ہر پروگرام کے آغاز ہی میں بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان کیا جائے۔ جماعت احمدیہ قرآن مجید کے ہر حرف پر ایمان لاتی ہے اور اسے عزیز از جان رکھتی ہے، اور اس پر عمل کرنا اپنے لیے باعث فخر اور سعادت اور اپنے لیے ایک فرض سمجھتی ہے۔ تمام تعلیمات کی طرح جماعت احمدیہ کے قرآن کریم کے اس فرمان پر بھی پورا یقین ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لیکن جس خدا نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اس روز دین مکمل ہو گیا، اسی خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا اور یہ بھی خبر دی کہ آخری زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ اس تعلیم سے قرآن کریم کی شکل میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو ایک رہنما اصول حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے، وہ جب مفسرین اور شارحین اور معبرین اور فقیہوں کے پیدا کردہ ایک دھند اور ایک بادل کے اندر لپٹ کر اس کا اصل چہرہ چھپ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل اور رحم کے ساتھ اس امت میں مسیح موعود اور امام مہدی کو مبعوث کرے گا، جو اس دھند کو دور کر کے اسلام کی تعلیمات کا اصل اور خوبصورت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ تو وہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے بحیثیت مسیح موعود اور امام مہدی جو عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا، اس پہ ہم مختلف پہلوؤں پر مختلف پروگرامز میں بات کرتے ہیں۔ تو دوسری تعلیمات کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس دور میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام مبعوث ہوئے، تو اسلام کی دیگر تعلیمات سے جس طرح مسلمان دور جا پڑے تھے، ان میں سے ایک ایسی تعلیم اور بھی ہے جس سے کہ مسلمان بہت دور تھے اور اس پر عمل پیرا نہیں تھے، اور وہ قرآن کریم کی جو خوبصورت تعلیم ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، اس سے بھی بہت دور جا پڑے تھے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی بعثت کے بعد جو عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے اس تعلیم کو اجاگر کیا، اسے دوبارہ سر نو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور تمام بانیان مذاہب، تمام پیشوایان مذاہب اور تمام انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے اس دنیا میں بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ان سب کی عصمت اور ان سب کی عزت کو دوبارہ سے دنیا کے سامنے بحال کیا، کیونکہ اس وقت جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ مذہبی مباحث اور مذہبی مناظروں میں لوگ اس حد تک ذاتیات پر اتر آتے، اور جب دلیل سے بات نہ بن پڑتی تو ایک دوسرے کے انبیاء کو اور ایک دوسرے کے مذاہب کے بانیان کو دشنام دہی کا نشانہ بناتے، ان کے لیے طعن و تشنیع کے کلمات بولتے اور انہیں طرح طرح کے پکارا کرتے۔ تو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے یہ کیا کہ دنیا کو یہ بھی بتایا، اور خاص طور پر مسلمانوں کو یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعلیم ہے کہ تمام انبیاء کی عصمت کا خیال کیا جائے اور ان کے خلاف کوئی ایسے کلمات نہ بولے جائیں۔ اور پھر تمام انبیاء میں سے افضل الانبیاء حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جہاں کہیں پہ کوئی بھی کبھی بھی بات کی گئی، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے سب سے پیش رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت کا چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو آج ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے، اور جب بات کرتے ہیں ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو لا محالہ ہمیں بات کرنی پڑتی ہے ایسے قوانین کی جو کہ اسلامی ممالک میں بعض جگہ پہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بنائے جاتے ہیں، اور پھر ان کی جو ہے وہ شکل کیا سامنے آتی ہے، اس پر بھی جو ہے وہ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ تو
پروگرام اللہ کے فضل سے ہمیشہ کی طرح لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے. پروگرام کے دوران ہم سے ضرور فون کریں، بات کیجیے. لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پروگرام میں آج ہماری جو گفتگو ہے اور چونکہ بعض انٹرویوز بھی ہیں جو ہم پلے کریں گے، تو اس لیے کالرز کے لیے ہم پروگرام کے آخر پہ وقت کچھ نسبتاً آج شاید ہمارے پاس کم ہوگا، لیکن ضرور انشاءاللہ اپنے کالر سے بات کریں گے. تو اب میں اپنے پروگرام میں آج شامل جو علماء کرام ہیں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. یا لندن اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور جرمنی سے انشاءاللہ تعالی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مکرم محترم مولانا شمشاد احمد قمر صاحب. تو یہاں سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ظہیر خان صاحب، آپ سے میں سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا، جس طرح کی ابھی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو بانی جماعت علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جب بھی ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آتا نظر آیا، کوئی ایسی ہوا چلی، کوئی تحریک اٹھی، کوئی ایسی آواز اٹھی، تو جماعت احمدیہ نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا نمونہ پیش کیا اور دفاع کیا حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا. آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ کب ایسا ہوا اور اس پہ جماعت احمدیہ کا رد عمل کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو ہمیشہ یہ سعادت نصیب ہوتی رہی، اور جماعت احمدیہ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر کبھی کسی نے کوئی آوازہ کسا یا کوئی ایسی بات کی جو اسلام یا بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان اور آپ کی اطہر ذات کے خلاف تھا، تو ہمیشہ جماعت احمدیہ نے بھرپور اس میں حصہ لیا اور پوری طرح اس کا دفاع کیا. دراصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم اور قرآن کریم کے پہلے مخاطب سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت، آپ کے اسوے کے گرد گھومتا ہے. قرآن کریم پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کریم یہ بتاتا ہے، اپنی ماننے والوں کو یہ آگاہ کرتا ہے کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ ضرور موجود ہوں گے جو تمہیں بہت تکلیفیں پہنچائیں گے. چنانچہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اے مومنو، تمہیں ہمیشہ اہل کتاب اور ان لوگوں کی طرف سے جو مشرک ہیں تکلیف دے، اذن، ایسی تکلیفیں، مختلف صورتوں میں تکلیفیں بہت کثرت کے ساتھ پہنچتی رہیں گی، لیکن اگر تم صبر کرو گے، اس پہ تم تقوی سے کام لو گے، تو ہمیشہ یہ ایک یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے. چنانچہ اسی تعلیم کو جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جب حضور مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، ہر دو دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پہ صبر کا مظاہرہ کیا. ہم دیکھتے ہیں 20 ایسے واقعات ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حرف الفاظ لائے گئے، آپ کی نعوذ باللہ توہین کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے وجود کو تکلیفیں دینے کی کوشش کی گئی، لیکن حضور نے ہمیشہ صبر سے کام لیا. چنانچہ اسی تعلیم پہ چلتے ہوئے جماعت احمدیہ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمیشہ ہم اسی اسوے کو ہم نے قائم رکھا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ، مسیح موعود علیہ السلام، مہدی موعود علیہ السلام، جب ان کے زمانے میں 1857 پہ اگر ہم نظر ڈالیں جو ابتدائی دور ہے جماعت احمدیہ کا، تو اس دور میں ایک کتاب امہات المومنین کے نام پہ ایک عیسائی احمد شاہ نے تحریر کی، اور بڑی دل خراش اور بڑی دل آزار اس میں خاندان اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج پر اس میں حملے کیے گئے. اس موقع پر مختلف اور شرارت یہ کی گئی کہ وہ کتاب ہزاروں کی تعداد میں چھپا کے مختلف علماء اور مسلمانوں کو مفت بھجوائی گئی. تو اس موقع پر جو اس وقت موجود انجمنیں اور مسلم ادارے تھے، انہوں نے گورنمنٹ کو مختلف اس کے لیے بھجوانے شروع کر دیے میموریل کہ اس کو بند کیا جائے یا اس قسم کا. اس پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک کتاب فوری طور پہ تحریر فرمائی البلاغ کے نام پہ، اور اس کا دوسرا نام فریاد درد رکھا،
اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خالص اس کتاب کے حوالے سے امت مسلمہ کو بہت ساری نصائح فرمائی، اور اس میں یہ حضور نے فرمایا کہ صرف میموریل بھجوا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے خاندان، آپ کے ازواج، آپ کے ماننے والوں پہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں، ان اعتراضات نے جو نوجوان نسل کے دلوں میں ایک گہرا اثر چھوڑا ہے، اس کا جواب جب تک ہم نہیں دیں گے، لوگوں کو نہیں بتائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور مطہر چہرہ ہم اور آپ کی صفات حسنہ لوگوں کو نہیں جب تک ہم بتائیں گے، اس کا کوئی فائدہ، ان میموریل بھیجنے کا فائدہ نہیں ہے، صرف میموریل بھجوانے کا۔ اس موقع پر اس کتاب میں حضرت صاحب نے جو ایک اپنے درد کا اظہار کیا، وہ چند لائنوں میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اس کتاب کا مفصل حال لکھنا کچھ ضروری نہیں، یہ وہی کتاب ہے جس نے بدگوئی، بدزبانی اور نہایت سخت توہین اور گندے لفظ اور اوباشانہ گالیاں ہمارے سید و مولا خاتم الانبیاء، خیر الاصفیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت استعمال کر کے پنجاب اور ہندوستان کے 6 کروڑ مسلمانوں کا دل دکھایا، اور مسلمانوں کی قوم کو اپنے اس جھوٹ اور افتراء سے جو نہایت بدگوئی اور قابل شرم بے حیائی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، وہ دردناک زخم پہنچایا، یہ فقرہ ذرا اس پہ غور کریں، وہ دردناک زخم پہنچایا ہے کہ نہ ہم اور نہ ہماری اولاد کبھی اس کو بھول سکتی۔ تو یہ درد تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں جو اس کے لیے پیدا ہوا، اور حضرت صاحب نے اس کتاب میں 10 شرائط بیان کر کے مختلف نصائح اس میں کی، اور یہ کہا کہ صرف میموریل کے لیے کوشش کرنا کافی نہیں ہے، ایسے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے جس کے نتیجے میں اسلام کا چہرہ لوگوں کے سامنے آئے۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں کی، حضرت صاحب نے پھر، حضرت صاحب کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ، آپ کا اسوہ، آپ کی پیاری باتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اسلام کا حسین چہرہ جو ثریا پہ جا چکی تھی تعلیم، اس کو دنیا میں لانے کے لیے حضور نے ہزاروں صفحات پر مشتمل کتب تحریر فرمائی، اور اس میں جہاں پہ اس بات کی حضور نے خاص التزام کیا کہ اسلام کی اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا تک پہنچائی جائیں، وہاں لوگوں کو جو دوسرے مذہب تھے ان کو اس طرف توجہ دلائی کہ تم کس کام میں پڑ گئے۔ ہر مذہب جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مذہبی رواداری بہت ضروری چیز ہے، اس کی طرف خاص طور پہ آنا چاہیے، اور اس کے لیے حضور نے اپنے آخری دموں تک اس کی کوشش کی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو آخری تصنیف ہے، جو حضور نے اپنے وصال سے 2 دن پہلے لکھی، پیغام صلح، اس میں بھی وہ اس کتاب کا ایک لفظ اس درد سے بھرا ہوا ہے کہ مذاہب کے درمیان جو باہمی رواداری ہونی چاہیے وہ بہت ضروری۔ جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ اس وقت مناظرات یہ شکل اختیار کر گئے تھے کہ لوگ ذاتیات پہ اتر آتے تھے، اور اس حد تک بےہودگی میں چلے گئے تھے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے جو پاک اور مطہر وجود ہیں ان کے خلاف بدزبانی شروع کر دی گئی۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے حضرت صاحب نے کوشش کی، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ حضور نے مختلف وقتوں میں جو حکومت وقت تھی ان کو بھی توجہ دلاتے رہے، ان کو بھی بھجوائے۔ حضور نے کئی ایسے ٹریکٹ اور کئی ایسے میموریل بھجوائے جس میں وہ درخواست کی گئی کہ یہ جو سلسلہ مناظروں میں، مباحثوں میں دوسرے کے پیشوایان مذاہب جو ہیں ان کے خلاف جو بدزبانی ہوتی ہے اس کو روکنا چاہیے۔ یہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں یہ سارا ہوا، اور اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ نے آخری اپنی جو کتاب پیغام صلح، یہاں تک حضور نے ہندوؤں، خاص طور پہ اس وقت ہندوؤں کے ساتھ یہ ہمارا باہمی مسلمانوں اور ہندوؤں کا ایک اختلاف چلتا تھا، تو اس میں خاص طور پہ حضرت صاحب نے کہا کہ اسلام تو اس چیز کی بھی اجازت دیتا ہے کہ جائز چیز کو بھی دوسرے کا درد رکھتے ہوئے چھوڑا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ ہم اپنا وہ جائز حق جو گائے کا گوشت کھانا اسلام میں جائز ہے، ہم اس کو بھی چھوڑ دیں گے اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو برا کہنا چھوڑ دو۔ تو اس میں حضرت صاحب کا ایک ایک شعر اس میں، ان کتب میں حضور نے فارسی میں، عربی میں، اردو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ذات بابرکات اور آپ کی اسوہ حسنہ کے متعلق نہایت خوبصورت ہزاروں شعر لکھے ہیں، اور اسی طرح ہزاروں صفحات اس پہ بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ آپ کے وصال کے بعد جو آپ ہی کو دی گئی بشارت کے مطابق خلافت حقہ کا جو سلسلہ چلا، اس میں بھی ہر دور میں جب بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس یا اسلام کی کے پاک چہرے پر جب بھی کوئی حرف آیا تو سب سے پہلے جماعت نے اپنا سینہ آگے کیا۔ چنانچہ سیدنا حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 1927 کے دور میں پھر عیسائیوں اور ہندوؤں کی طرف سے یہ شرارت ایک دفعہ پھر اٹھی، اور اس موقع پر ایک رنگیلا رسول، مسلمانوں کا خدا، اس قسم کی کئی کتب لکھی گئیں جس میں نعوذ باللہ بہت گند اچھالا گیا، دل خراش حملے اور دل آزار حملے اس میں کیے گئے۔ اور اس میں اس کے علاوہ اسی دور میں ایک بہت برا ایک سیر دوزخ کے نام پہ اس وقت ایک ہندو رسالہ تھا ورتمان، اس کے ایڈیٹر نے ایک ڈرامہ کے انداز میں، ایک افسانے کے انداز میں ایک کہانی اس میں لکھی، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے قریبیوں کو، عزیزوں کے نام بدل کے عجیب و غریب بہت بےہودگی اس میں کی گئی۔ اس موقع پر حضرت جماعت احمدیہ کے امام حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن فوری طور پر جو حضرت صاحب نے اس وقت کتاب لکھی اس میں حضور نے لکھا کہ کیا اب بھی ہندوستان کے مسلمان بیدار نہیں ہوں گے؟ اور اس کتاب میں حضرت صاحب نے، میں تھوڑا سا اس کا بتانا چاہتا ہوں جس درد کا حضرت صاحب نے اظہار کیا، اس میں حضرت صاحب فرماتے ہیں، کیا اس سے زیادہ اسلام کے لیے کوئی اور مصیبت کا دن آ سکتا ہے؟ کیا اس سے زیادہ ہماری بے کسی کوئی اور صورت اختیار کر سکتی ہے؟ کیا ہمارے ہمسایوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ و نفسی واہلی کو اپنی ساری جان اور سارے دل سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ ان پاک بازوں کے سردار کی جوتیوں کی خاک پر فدا ہے؟ اگر وہ اس امر سے واقف ہیں تو پھر اس قسم کی تحریرات سے سوائے اس کے اور کیا غرض ہو سکتی ہے کہ ہمارے دلوں کو زخمی کیا جائے اور ہمارے سینوں کو چھیدا جائے اور ہماری ذلت اور بے بسی کو نہایت بھیانک صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے لایا جائے اور ہم پر ظاہر کیا جائے کہ مسلمانوں کے احساسات کی ان لوگوں کو اس قدر بھی پرواہ نہیں جس قدر ایک امیر کبیر کو اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی کی ہوتی ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، کیا مسلمانوں کو ستانے کے لیے ان لوگوں کو کوئی اور رستہ نہیں ملتا؟ ہماری جانیں حاضر ہیں، ہماری اولادوں کی جانیں حاضر ہیں، جس قدر چاہیں ہمیں دکھ دے لیں، لیکن خدا را نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کر، آپ کی حد تک کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کریں۔ اس ذات بابرکات سے ہمیں اس قدر تعلق اور وابستگی ہے کہ اس پر حملہ کرنے والوں سے ہم کبھی صلح نہیں کر سکتے۔ ہماری طرف سے بار بار کہا گیا ہے، اور میں پھر دوبارہ ان لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری جنگل کے درندوں اور بن کے سانپوں سے صلح ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں سے ہرگز صلح نہیں ہو سکتی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے۔ تو یہ درد تھا اس وقت حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا، اور اس کے لیے حضور نے اور بھی متعدد کتابیں، میرے پاس لسٹ ہے جس میں حضرت صاحب نے مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ اسلام کی تبلیغ کو پھیلاؤ، لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دو جا کے۔ جو جلسہ ہے سیرت النبی کا جو سلسلہ ہے، یہ بھی اسی دور میں اسی وقت شروع ہوا ہے نا؟ جی بالکل اسی دور میں، آپ کی بات بالکل درست۔ اس دور میں یہی ایک حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ نے، میں نے جیسے کہا کہ حضرت صاحب نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں بٹھا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ جلسہ ہے سیرت النبی کا ایک سلسلہ حضرت صاحب نے شروع کروایا، اور مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے یہ جلسے شروع کیے گئے۔ تو یہ وقت کی قلت ہے، ورنہ تو یہ لمبی داستان ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ نے ہر دور میں کی۔ اس کے بعد اگر ہم اس دور میں آتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں تو خلافت رابعہ میں جب ایک بدنام زمانہ سلمان رشدی نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اسلام کے خلاف جب ایک کتاب تحریر کی، تو فوری طور پر حضرت امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ خطبے میں بھی اس کا جواب دیا، اور اس کے لیے حضور کی نگرانی میں ایک باقاعدہ کتاب شائع کی گئی جس کے مختلف تراجم کر کے مختلف اطراف میں اس کو پھیلایا گیا۔ پھر یہ سلسلہ کچھ عرصہ رکا، اور
پھر کچھ عرصے سے یہ یورپ کے ممالک میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. یہ ہندوستان سے نکل کے برصغیر سے نکل کے اب یورپ کے ممالک میں شروع ہو گیا. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے موجودہ امام حضرت خلیفۃ مسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے مسند خلافت میں پر متمکن ہونے کے بعد یورپ میں یہ سلسلہ جب شروع ہوا ہے تو ہر موقع پر حضرت صاحب نے، مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے سپٹمبر 2005 میں ڈنمارک کی ایک اخبار نے یہ حرکت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خیالی خاکے فیس آف محمد کے نام سے نعوذ باللہ اس کو شائع کیا. اور یہی حرکت پھر ہالینڈ اور فرانس کی اخبار نے بھی کی. تو اس پہ حضور نے باقاعدہ خطبات کا اس سلسلہ ارشاد فرمایا اور 6 کے قریب خطبات حضور نے مسلسل اس پہ دیے. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ آپ کی ذات اقدس، آپ کی صفات حسنہ کو بیان کیا، ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ سمجھایا، یہاں کے لوگوں کو، کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ تمام مذاہب جو ہیں ان کے جو پیشوایان ہیں وہ متبرک ہستیاں ہیں، ان کا قدر کرنا، ان کی عزت کرنا ہر ایک کا کام ہے. اور یہ خطبات پھر دا بلیسڈ ماڈل آف دا ہولی پروفٹ کے نام پہ باقاعدہ اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہو کے یورپ کے مختلف ممالک میں یہ پہنچایا گیا، تاکہ لوگوں، دراصل بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کا ہمیشہ یہ دستور رہا کہ جب بھی دشمن نے اسلام یا بانی اسلام پر کوئی بھی حملہ کیا ہے تو ہم نے اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیم کو لوگوں کے گھروں میں پہنچانے کی کوشش کیا، لوگوں کے سامنے اس کو کھول کر بیان کیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب 2006 میں عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ نے جب یونیورسٹی، جرمنی کی یونیورسٹی ریگنز برگ یونیورسٹی میں جب انہوں نے ایک اپنے لیکچر میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کیے تو اس پہ بھی حضرت امام جماعت احمدیہ حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فوراً خطبہ جمعہ میں اس کا جواب دیا. اور پھر باقاعدہ جو بھی اس نے اعتراض اٹھائے تھے ان کا باقاعدہ جواب تیار کروا کے مختلف زبانوں میں، جرمنی میں بھی اور کئی زبان، انگلش، اردو میں، اس کو تمام جگہوں پہ اور متعلقہ جو ان کے ادارے تھے ان تک وہ پہنچایا گیا. اور اسی طرح اس کے بعد جب یہ ایک 2010 میں، اس سال اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں درمیان میں چھوڑ کے آپ کو بتا رہا ہوں. صرف جماعت احمدیہ کا جو رد عمل ہمیشہ ایسا رہا ہے. 2010 میں جب قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو جلانے کا ایک امریکن پادری نے جو اعلان کیا تو اس پہ بھی حضرت صاحب نے فوراً اپنے خطبے میں اس کا جواب دیا اور اس کو سمجھایا کہ یہ غلط ہے بات. عیسائیت کی کتب سے دلائل دیے کہ مذہبی کتب کو جلانا اور ان کی توہین کرنا درست نہیں ہے. اور پھر اس کے متعلق مختلف پمفلٹ حضرت صاحب کی نگرانی میں تیار ہو کے ساری دنیا میں وہ پہنچ چکے ہیں. اس کے علاوہ حضور کی ہدایت پر پیس کانفرنسز اور بین المذاہب کانفرنس جو ہیں مختلف جگہوں پہ منعقد کی جا رہی ہیں. اور خاص طور پہ یو کے میں جو ہر سال وہ منعقد ہوتی ہے اس میں حضور انور ایت اللہ بن نصر خود بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں، اسلام کا خوبصورت تعلیم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور لوگ، آنے والے لوگ اس کو سراہتے ہیں، اس کو جانتے ہیں. تو یہ ہر دور میں ہر جگہ پہ، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ یورپ کا کوئی ملک ہو، چاہے وہ امریکہ کینیڈا ہو، ہر جگہ جماعت احمدیہ اسلام اور بانی اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ طریق ہے جو ہم دنیا کے ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہر دل میں بٹھا دیں. جی بہت بہت شکریہ ظہیر خان صاحب. ابھی ظہیر خان صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران جن ایسی تصنیفات کا ذکر کیا ہے اس میں اگر ہم ترتیب سے چلیں تو جو کتاب لکھی گئی حضرت اقدس خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی نگرانی میں اور آپ کی ہدایات کی روشنی میں، وہ تھی رشدی ہانٹڈ بائی ہز انہولی گوسٹس. اور اس کا ابھی جب اس کا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے دور میں اس کا ترجمہ بھی سامنے آیا اور ریوائزڈ ایڈیشن آیا جس میں کہ اضافوں کے ساتھ جو بعد میں ادھر اضافے ہوئے ان کے جواب اضافی طور پہ یہاں پر بھی دیے گئے ہیں. اور ابھی جس طرح بات ہوئی پوپ کے اسلام پر اعتراضات، یہ بھی جماعت احمدیہ جرمنی نے
کتابی شکل میں بھی حضور کے خطبات کو بھی شائع کیا ہے، اور دیگر مضامین بھی جماعتی لٹریچر سے اس متعلق اس میں شامل ہیں، اور یہ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ان خطبات کا مجموعہ ہے جو کتابی شکل میں شائع ہوا، جو جب خاکے بنانے کی ایک ناپاک کوشش کی گئی تو اس وقت حضرت اقدس امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کو ایک انتہائی لطیف رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور پھر اسکینڈینیویا میں خاص طور پہ جہاں سے کہ یہ مسئلہ اٹھا تھا اور جہاں کے اخبارات میں یہ سارے مسائل اٹھے اور یہ خاکے بنانے کی کوشش کی گئی، وہاں پہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی رہنمائی میں وہاں کی جماعتوں نے وہاں کے پریس سے رابطہ کر کے، وہاں کی حکومتوں سے رابطہ کر کے انہیں بھی صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا، اور اس میں کئی فرنٹس پہ جماعت احمدیہ کو حضرت صاحب کی رہنمائی میں جو ہے وہ ایک چومکھی لڑائی لڑنی پڑی۔ ایک طرف تو جہاں پہ شدت پسندانہ رد عمل سامنے آ رہا تھا، وہاں پہ انہیں بتانا پڑا کہ بھائی اسلام کی سچی اور اصل تعلیم یوں نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اسے امن کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ دوسری طرف ایسی حکومتیں جو نام نہاد آزادی ضمیر اور آزادی اظہار کے نام کے اوپر ایک بالکل ایک شترے بے مہار کی طرح جنہوں نے پریس کو چھوڑ رکھا تھا، انہیں بھی بتایا گیا کہ اسلام جو، اور وہ حضرت صاحب کے خطبات کی روشنی میں اور حضور کے ارشادات کی روشنی میں تھا کہ اسلام خود آزادی اظہار اور آزادی ضمیر کا علم بردار ہے، لیکن اس میں جو اظہار کیا جائے اس پہ وہ بہرحال ایک ذمہ داری کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں جو اظہار کرنے والا اس کی ایک حد ہے اور وہ اسے ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو اس وقت کچھ ہمارے پاس اخبارات میں سے، کیونکہ جو ڈنمارک اور ناروے اور سویڈن میں جو کوششیں کی گئیں اس میں تینوں ممالک میں اخبارات سے رابطے کیے گئے، اخبارات نے خود ہمارے مشنریز کے ساتھ اور ہمارے جماعتوں کے ساتھ وہاں پہ رابطہ کیا اور ان سے ہمارا موقف معلوم کرنا چاہا، وہاں کی حکومتوں کے ساتھ، وزراء کے ساتھ جماعت نے ملاقاتیں کیں اور انہیں سمجھایا اور انہیں بتایا آزادی اظہار کے جہاں تک بات ہے اس میں انہیں بتایا کہ اس لیجسلیشن کی کیا بہتر صورت آگے ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے ہمارے جماعت کے نمائندوں کے وہاں پہ انٹرویوز بھی لیے اور انہیں شائع کیا۔ تو اس وقت ہمارے سامنے پاس جو ہیں وہ کچھ اخبارات کے آپ سکینز دیکھ رہے ہیں جو آپ اس وقت آپ کی اسکرین پہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ ڈنمارک کے اخبارات کے ایسے سکینز ہیں جو کہ اس وقت جس وقت کہ یہ گرما گرم بحث چل رہی تھی، جس کے بارے میں ڈنمارک کی حکومت نے یہ کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جس کے ساتھ ڈنمارک کی حکومت کو نبرد آزما ہونا پڑا، وہ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ خاکوں کا مسئلہ تھا۔ اس میں دیکھیں کہ ایک ایسے ہی سنگین صورتحال میں سب سے اچھا، سب سے پرزور اور سب سے زیادہ پرامن رد عمل جو ہے وہ جماعت احمدیہ کا سامنے آیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ اگر مزید تفصیلات چاہتے ہوں ان کتب کے حصول کے سلسلے میں، ایک تو انہیں پڑھنے کا طریق ہم بتاتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پہ آپ جا کے ان کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور کیجیے گا، اور بھی اس سلسلے میں کوئی معلومات آپ کو درکار ہوں تو ہم ضرور، اور ان کی مختلف زبانوں میں تراجم اور ٹرانسلیشنز بھی ہیں، وہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں ہماری ویب سائٹ پہ۔ اب ناظرین ہم آگے چلیں گے، ہم نے بات تو کرنی ہے شمشاد قمر صاحب سے، لیکن ان سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ہم آج جس طرح پروگرام کے آغاز میں میں نے عرض کی تھی کچھ انٹرویوز آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کرنے ہیں۔ اس وقت ہم جو انٹرویو پیش کریں گے وہ بھی، اور بعد میں جو انٹرویوز ہم ابھی پروگرام کے دوران پیش کریں گے ان کو ہم نے وقت کی کمی کی وجہ سے اختصار کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، لیکن انہیں مکمل آپ کہاں پہ سن سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور ہم آپ کو آج پروگرام کے اختتام پہ بتا کر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم سنیں گے مجیب الرحمان شامی صاحب، روزنامہ پاکستان کے چیف ایڈیٹر ہیں، ان سے ہم نے پاکستان میں جو آج کل ایک بڑی گرما گرم بحث چل رہی ہے قانون توہین رسالت پر، اس پہ ہم نے شامی صاحب سے بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں شامی صاحب نے کیا کہا۔ آج کل جو توہین رسالت کے قانون پر ڈیبیٹ چل رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، جہاں تک تو توہین رسالت کا تعلق ہے، اس بارے میں جو قانون ہمارے ملک میں موجود ہے اور اس میں جو سزا متعین کی گئی ہے اس کے بارے میں تو دو رائے ہو نہیں سکتے۔ تاریخی طور پر جو مسلمان معاشرے ہیں ان میں توہین رسالت کی سزا ہمیشہ موت رہی ہے، لیکن پاکستان میں جس طریقے سے اس قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی جو شکایات پیدا ہوئی ہیں، اس لیے یہ لازم ہو گیا ہے کہ اس کے پروسیجرل معاملات پر غور کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کس طریقے سے جھوٹے الزامات لگانے والوں کی حوصلہ چکنی ہو سکتی ہے اور ان کو کس طریقے
झूठी बातें फैलाने से और झूठे इल्जामात लगाने से। तो यही मसला है तौहीन रसालत के कानून का, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है, क्योंकि तौहीन रसालत की जो सजा है वो मौत है और इस पर दो राय नहीं हो सकती। मुजीबुर रहमान शामी साहब, मिसाक मदीना में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत के कवानीन तय किए, उसमें इस सिलसिले में कोई रहनुमाई मिलती है? देखिए जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक हिस्सा तो है जब रिसालत जो थी बगैर रियासत के थी। जब रियासत कायम हुई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी और फिर खुलफाए राशिदीन के अहद में भी और फिर मुसलमानों के पूरे अदवार में भी तौहीन रिसालत की सजा जो है वो मौत ही रही है और इसके अलावा कोई दूसरी सजा नहीं रही। इसलिए पाकिस्तान में वफाकी अदालत में भी ये फैसला किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये बात जो थी वो बहाल रखी और की कौमी असम्बली ने कानून में तरमीम कर दी। जी, मुजीबुर रहमान शामी साहब की गुफ्तगू जो आपने अभी सुनी। शमशाद कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी शमशाद कमर साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब की गुफ्तगू भी हमने पेश की। उन्होंने कहा कि इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, अगर बिल्कुल बगैर किसी हवाले के उन्होंने ये बात की है। लेकिन आप हमें ये बताएं कि क्योंकि ज़ाहिर है कि एक मुसलमान के लिए जो एक बुनियादी और एक जो सबसे बेसिक जो रहनुमा असूल हैं वो कुरान करीम तय करता है, तो अगर आप हमें कुरान करीम के हवाले से अगर आप हमें बताएं कि कुरान करीम में इस सिलसिले में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस दीगर अंबिया की नामूस से मुतालिक क्या हिदायत मिलती हैं। जी शमशाद बादशाह साहब, इस सिलसिले में अर्ज ये है कि जहाँ तक नबी की मोहब्बत का ताल्लुक है, हर कौम की तरफ नबी आए और हर कौम का फर्ज था कि अपने नबी पर ईमान लाती और उनसे मोहब्बत करती। और सबसे बढ़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अफजलुल अंबिया थे, आप पर ईमान लाना हर शख्स का फर्ज है और आपसे मोहब्बत करना भी हर मुसलमान का फर्ज है। आपसे मोहब्बत के बगैर मैं समझता हूँ मुसलमान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुरान करीम के मुताले से ये हकीकत भी सामने आती है कि हर कौम ने जिसकी तरफ भी नबी आया, अपने नबी को मानने की बजाय उसका इनकार किया, उसका इस्तेहजा किया, हंसी की, ठट्ठा किया, मजाक किया और बहुत थोड़ी तादाद में लोग ईमान लाते रहे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया था। कुरान करीम के मुताला करके देख लें, बहुत सारी आयत ऐसी मिलती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी खुदा ने फरमाया कि तेरे साथ भी ऐसा होगा, यानी कुछ बदबख्त होंगे जो तेरे साथ भी इस्तेहजा करेंगे, हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, तकलीफें देंगे। और कुरान करीम ने फिर मुतअद्दिद अंबिया की मिसालें हमें दी हैं। मिसाल के तौर पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की मिसाल दी। कुरान करीम फरमाता है कि उनकी कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, कि हम तुझे खुली खुली गुमराही में देखते हैं। गोया नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, आपको गुमराह कहा गया। फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को सूरत आराफ की आयत नंबर 67 है, लिखा है कि इन्ना लनराका फी सफाहतिन, कि आपकी कौम ने कहा कि हम तुझे बेवकूफ़ी में देखते हैं। नाउज़ बिल्लाह, आपको बेवकूफ़ करार दिया गया। और फिर इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मनहूस करार दिया गया, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और लिखा है यत्तय्यारु बि मूसा, के उन्होंने कहा, उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मनहूस करार दिया। फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर यहूदियों ने जो इल्जामात लगाए उनका जिक्र करते हुए कुरान करीम फरमाता है कि जिन वजूहात की बिना पर, जिन गुनाहों की बिना पर अल्लाह का गजब उन पर नाजल हुआ, उनमें यह भी था वक़ौलिहिम अला मरियमा बुहतानन अजीमा, कि उनके हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर एक बहुत बड़ा बोहतान लगाने की वजह से ये उनके साथ हुआ। और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर जो बोहतान लगाया वो आप जानते हैं कि क्या बोहतान था। और इसी बोहतान के नतीजे में फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी वही बोहतान यहूदियों ने लगाया। फिर अंबिया को साहिर कहा गया, मजनून यानी नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, पागल करार दिया गया। यानी कुरान करीम को तो पढ़ें, यूं लगता है ये चंद अंबिया का मैंने जिक्र किया है, बल्कि कुरान तो ये फरमा रहा है और बड़े दुख के साथ अल्लाह ताला फरमाता है कि या हसरतन अलल इबादे मा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, कि अफसोस है लोगों पर कि इनके पास कोई एक रसूल भी नहीं आया जिससे इन्होंने इस्तेहज़ा ना किया हो। यानी हर नबी के साथ इस्तेहज़ा किया गया, हर नबी के साथ हंसी की गई, उसका मजाक उड़ाया गया।
اور پھر فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک کہ اے رسول تجھ سے بھی وہی کچھ کہا جائے گا یا تجھ سے بھی وہی کچھ کہا جاتا ہے جو تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ جو ان کو کہا گیا، یعنی تیرے ساتھ بھی مذاق کیا جائے گا۔ اب یہ ہنسی مذاق اور توہین کا ذکر تو قرآن کریم فرما رہا ہے، لیکن اس کی سزا کا ذکر اس رنگ میں جس رنگ میں آج کل سمجھا جا رہا ہے یہ نہیں کہیں بھی ذکر آ رہا۔ ابھی ایک اور آیت جو بھی آپ نے سنا کہ محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب نے قرآن کریم سے بیان کی کہ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ قرآن کریم تو واضح طور پر فرما رہا ہے کہ تم اہل کتاب سے اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، لیکن فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اگر تم ان باتوں پر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بہت بلند ہمت کاموں میں سے ہے۔ یہ تکلیف دہ باتیں کون سی تھیں؟ ان میں سے بہت سی باتوں کا قرآن کریم نے ذکر بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہہ کر وہ دکھ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ چونکہ قرآن کے الفاظ ہیں پڑھنے پڑتے ہیں لیکن بہت دل پر پتھر باندھ کے پڑھنے پڑتے ہیں کہ ایک جگہ ذکر کیا ہے قرآن کریم نے کہ منافق لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مدینے میں لوٹیں گے لا یخرجن الاعز منها الاذل، کہ ان میں سے جو سب سے معزز آدمی ہے وہ نعوذ باللہ سب سے ذلیل آدمی کو نکال دے گا۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک منافق نے بات کی تھی جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اور اس شخص کو اس وقت اس کے بیٹے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اپنے باپ کی گردن اڑاتا ہوں، لیکن حضور نے اجازت نہیں دی بلکہ اس کا بعد میں جنازہ بھی پڑھایا، حالانکہ اس کی منافقت کی گواہی خدا نے خود دی تھی، پھر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی اجازت نہیں دی، اور نہ صرف اجازت نہیں دی قتل کی بلکہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا اور اس کی تدفین کے لیے اپنا کرتا بھی عطا کیا۔ میں اس کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے جی۔ اور پھر اسی طرح یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑایا کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، ایسے زومانی الفاظ بولتے تھے جن کے کئی مطالب ہوتے تھے اور ان کے یہ کہنے کا مقصد صرف آپ کی توہین کرنا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ تھا رائنا، جس کا مطلب ہے کہ ہم پر نظر شفقت فرما۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہودی یہ لفظ بولتے تو تھے لیکن فرمایا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے بولتے تھے، یعنی اس کا مطلب بن جاتا تھا کہ ہم پر شفقت فرما کے بجائے یہ ایک مطلب بنتا تھا اے ہمارے چرواہے۔ اور مفردات امام راغب میں ہے کہ یہودی جب آپ خود سے تمسخر کرتے تھے تو یہ رائنا کا لفظ جو بولتے تھے رائنن و ارآنو، ان معنوں میں بولتے تھے، یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک احمق، خود پسند، متکبر انسان، تو یہ ان کا مطلب ہوتا تھا۔ لیکن ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کو ہدایت فرمائی ہے وہ یہ فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے مومنو تم یہ لفظ ہی نہ بولا کرو، یعنی تم رائے نہ کہا ہی نہ کرو تاکہ ان لوگوں کو یہ موقع نہ ملے، بلکہ اس کی بجائے انظر نہ کہا کرو، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہم پر نظر شفقت فرما۔ رائے نہ نہیں کہو گے تو ان کو یہ موقع نہیں ملے گا، اور کہیں گے تو ان کی سزا دینے والا اللہ ہے، اور تم رسول کی بات کو سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں نبی کے خلاف گستاخی کا ذکر خود خدا فرما رہا ہے، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی سزا کا واضح اعلان کر دیتا اگر یہ سزا تھی جو آج کل جیسا کہ شور مچایا جا رہا ہے، لیکن کسی جگہ بھی سزا کا ذکر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ ایسے الفاظ تم استعمال نہ کیا کرو۔ ان تمام آیات سے یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی توہین کا ذکر کیا لیکن ان پر صبر کرنے کی تلقین کی ہے، اور اس کا رد عمل اور ہے، یہ رد عمل نہیں ہے جو آج کل سمجھا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ شامی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جی قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب سے ریاست قائم ہوئی ہے ہمیشہ سے ہی یہ سزا رہی ہے، اگر یہ سزا ہمیشہ سے رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یقیناً قرآن کریم میں اس کا ذکر فرماتا، اور بہت ساری ایسی سزائیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور بڑی وضاحت سے فرمایا، قتل کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا قطعی طور پر ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ فرمایا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کی
توہین کی، انبیاء کے ساتھ استہزاء کیا، ان کو خدا تعالیٰ نے ہمیشہ سزا دی. کسی قوم کو طوفان کے ساتھ تباہ کیا، کسی کو زلزلے کے ساتھ تباہ کیا، کسی کو ناکامی اور نامرادی سے دوچار کیا. اللہ خود سزا دیتا رہا ہے. اور یہاں بھی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر آئیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں. اللہ یہی فرماتا ہے کہ یہ لوگ بہرحال ناکام رہیں گے، ان کے لیے عذاب علیم ہے، لیکن یہ عذاب اللہ دے گا. خدا نے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا. کم از کم قرآن کریم کی تعلیم سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی نظر نہیں آتی جو شامی صاحب نے فرمایا ہے. جی شمشاد قمر صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اس سے پہلے کہ ابھی شمشاد صاحب آپ سے ہم کچھ مزید تفصیلات بھی جاننا چاہیں گے، لیکن کچھ ایسے پاکستان کے دانشوروں اور ماہرین قانون سے جو ہماری گفتگو ہوئی، جو کیونکہ آج کل ظاہر ہے بڑا ایک ہاٹ ٹاپک ہے پاکستان میں قانون توہین رسالت کے بارے میں جو گفتگو چل رہی ہے، جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس بارے میں ماہرین قانون اور کچھ دانشوروں سے جو ہماری گفتگو ہوئی وہ ہم اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کا کچھ حصہ اختصار کے ساتھ، باقی تفصیل آپ کو ہم پروگرام کے آخر پہ بتائیں گے. تو اس سلسلے میں ہم نے بات کی، سب سے پہلے ہم سنیں گے فخر الدین جی ابراہیم صاحب سے، جو کہ سابق گورنر سندھ بھی رہے ہیں، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی تھے، وزیر قانون بھی تھے. فخر الدین جی ابراہیم صاحب کی گفتگو پیش ہے. ہم یہ قانون توہین رسالت کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ارے یار وہ فضول باتیں ہیں یار، کیا بات کریں گے، تو چھوڑو نا یار. ہم ناٹ این ایکسپرٹ ان اسلامک لا. ہاں صرف ہم نے ارے بھائی یہ تو ظلم ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے جی ون سائڈڈ لا. میں جیسس کرائسٹ کے لیے کچھ بھی کہہ دوں، مجھے آئی ایم ناٹ پنشیبل. آپ کہہ دیں پروفٹ کے خلاف تو آپ کو یہ چیزیں گیٹ سینٹینس. یار یہ ڈسکریمنیشن ہے یار، اور کیا ہے. بالکل. اگر آپ ریلیجن کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اوروں کا ریلیجن بھی اتنا امپورٹنٹ ہے، خدا کے واسطے پھر قانون بناؤ ایسا کہ ہم جیسس کے خلاف بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. جی. اور ابراہیم صاحب اس قانون کو تو استعمال بھی مسلمانوں کے خلاف زیادہ کیا جاتا ہے. ارے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ دس واز لا میڈ بائی مسٹر ضیاء الحق. جی. And now you must forget about this law. This law, what purpose it is serving? لیکن ابراہیم صاحب کیسے جو گورنمنٹ آتی ہے، ارے بھائی پرپز تو مسلمان ترقی کرے، مسلمان آگے بڑھے، مذہب کو استعمال کر کے آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہے ہیں. جی. تو ابراہیم صاحب آپ کچھ مشورہ دیں، آپ ماہر قانون ہیں، اتنی حکومتیں آئیں، اتنی گئیں، کیوں نہیں اس کو دوبارہ کوئی پلٹ کے دیکھتا؟ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا، پبلک سمجھتی ہے کہ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں بیکاز آف دس لا. غیر مسلمان سمجھتے ہیں کہ باعث لا ہے. تو کیوں ہم یہ کون سے بڑا یہاں کون کرتا ہے حضور کی توہین یہاں پاکستان میں؟ کوئی نہیں کرتا ہے یار. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. جی یہ تھی جی فخر الدین جی ابراہیم صاحب کی گفتگو. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں ایک گزارش بڑی ضروری یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی ماہرین قانون اور جتنے بھی دانشوروں کے انٹرویوز پیش کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی اگر کبھی کریں گے، تو اس کے بارے میں ایک بنیادی بات یہ عرض ہے کہ ہمارا ان کی رائے سے، جماعت احمدیہ کا، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کا ایز سچ ان کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے جو ہم ان کی کہی ہوئی بات اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. آگے اب ہم بات کریں گے ممتاز ماہر قانون عابد حسن منٹو صاحب سے، اور ان کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی وہ ہم سنیں گے. السلام علیکم عابد حسن منٹو صاحب. جی وعلیکم السلام. جی عابد حسن منٹو صاحب، آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ایک ماہر قانون ہیں، کہ جب بھی توہین رسالت کے قانون کے بارے میں کوئی بات کی جائے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے بہتر طریق پر کیا اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے تاکہ اس کے جو کچھ اثرات ایسے نظر آئے ہیں جو سوسائٹی کے لیے ایٹ لارج اچھے نہیں ہیں، تو اس چیز کے بارے میں بھی لوگوں کی بڑی سینسٹیوٹی ہے، وہ خود اس بات کو ہی توہین رسالت سمجھ لیتے ہیں. تو اس سینسٹیوٹی کا حل کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں. یہ تو ایک خاص طبقہ جو ہے جو مولویوں کا ہے اور ایک خاص طریقے سے ان کی ذہنی ساخت ہوئی ہے، وہی یہ سمجھتے ہیں، اور ان کو اتنی سینس نہیں ہے کہ 80 کی دہائی سے پہلے بلاسفیمی کا یہ جو موجودہ قانون ہے، جو موجودہ قانون ہے 295 سی، یہ تو موجود ہی نہیں تھا پاکستان.
تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سارا پاکستان جو تھا وہ کوئی غیر اسلامی تھا یا مرتد تھا. تو پھر 295 جب ضیاء الحق نے پروڈیوس کیا تو اس میں اس نے 2 سزائیں رکھی, ایک عمر قید اور ایک پھانسی یعنی ڈیتھ سینٹنس. یہ دونوں سزائیں بھی ایک ایسے ڈکٹیٹر نے قانون کے ذریعے سے نافذ کی جو اپنے آپ کو اسلامی بھی کہتا تھا اور جس نے مشورے بھی لیے علماء کرام سے, اور پھر ایک اسلامی قانون نافذ کیا. 2 سزائیں اس میں درج کر دی گئیں. تب بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ مرتد ہو گیا, اس نے عمر قید کیسے لکھ دی ہے. تو وہ تو اسی طرح سے چلتا رہا تاکہ فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, اس میں صرف ڈیتھ سینٹنس ہونی چاہیے, اور پھر وہ ڈیتھ سینٹنس اس کے بعد ہو گئی. تو یہ بدلا ہے نا, قانون خود مختلف شکلوں میں بدلتا رہا ہے. اس لیے جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے وہ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. ایک قانون ہے جو ہماری مقننہ نے یا لیجسلیچر نے بنایا ہے اور اس کے اوپر امپروومنٹس ہوتی رہی ہیں جو کچھ عدالتوں نے کی ہیں, یا اس پر بھی ایک کافی ایک کنٹروورسی ہے کہ یہ امپروومنٹ ہے یا نہیں ہے, یہ سزا اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. خود علماء کرام کے 2 حصے ہیں, ایک وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے نہیں ہے. تو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جن کو آپ اس درجے پہ لے جائیں کہ بھئی اس قانون کو دوبارہ پڑھا نہیں جا سکتا, اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی, اس کی تبدیلی نہیں ہو سکتی, اس کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا. یہ سارا ایشو جو ہے وہ اس وقت تک ریزالو نہیں ہوگا جب تک ہمارے ملک میں ایک جنرل جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے اور لوگوں کو انلائٹن کرنے کے لیے, روشن خیال بنانے کے لیے, فارورڈ لکنگ بنانے کے لیے ان کو کوشش نہیں کرتے. تو یہ ہمارے ہاں یہ کوشش نہیں ہوتی ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا قصور ہے جنہوں نے لوگوں کی تربیت نہیں. جی, اس میں منٹو صاحب میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ, کیونکہ دیکھیں ابھی ہم دیکھتے ہیں ماضی میں بہت سی حکومتیں آئیں, بعض مذہبی رجحان رکھتی تھیں, بعض مذہبی رجحان نہیں رکھتی تھیں, بعض روشن خیالی کے دعوے دار بھی آئے, لیکن کبھی اس قانون کو نہ ریوائز کیا گیا, نہ اس کے بارے میں کبھی کوئی بات بولڈلی کی گئی. تو کیا وٹ از دا وے آؤٹ دین؟ نہیں, دیکھیے یہ ہمارا ملک جو ہے بنا 1947 میں, 1947 سے لے کے ضیاء الحق کے زمانے تک تو بلیسفیمی کا یہ موجودہ قانون موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو 40 سال سے کے قریب لگ بھگ یہ وقفہ ایسا گزرا جس میں کہ یہ قانون تھا ہی نہیں, وہی قانون تھا جو انگریزوں نے بنایا ہوا تھا اور وہ چلتا تھا, سب لوگ اسی کو مان رہے تھے. یہ تو ضیاء الحق کی انٹروینشن کی وجہ سے یہ قانون بدل گیا نا. تو یہ بات جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے نا کہ لوگوں کو جا کے بتائے. یہ بات ان انسٹیٹیوشنز کا کام ہے جو یہاں پہ تعلیم دیتی ہیں. یہاں کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ڈیکیڈنٹ ہیں, ان کے اندر کوئی روشن خیالی موجود نہیں ہے. یہاں کے کالج, یہاں کے اسکول جو ہیں وہ فرسودہ قسم کا یہاں پہ نصاب پڑھاتے ہیں. یہاں کے ٹیچرز کی ٹریننگ موجود نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل فارورڈ لکنگ ایڈمنسٹریشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے نا. تو جس ملک میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس میں تو آپ فوری طور پر یہ توقع تو نہیں کر سکتے. لیکن اب دس ٹائم یہ ایشو اٹھا ہے تو ایک بڑی کنٹروورسی اس کے اوپر پیدا ہوئی ہے نا. تو لوگ اس کے حق میں, اس کے خلاف خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو بدلا نہیں جا سکتا, وہ مذہب کی زبان میں چونکہ بات کرتے ہیں اس لیے وہ ان کی ایک طاقت زیادہ محسوس ہوتی ہے عام طور پر. لیکن فیکٹ آف دی میٹر یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے اوپر اتنی زیادہ بادریشن کرتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو خوف کے مارے شاید یہ بات نہ کہتے ہوں, لیکن عام طور پر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو ریشنلائز کرنا چاہیے. جی منٹو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. منٹو صاحب سے جو ہماری گفتگو ہوئی, اور ہم ایک اور ابھی یہاں پہ انٹرویو سن لیں گے, باقی ہم رکھیں گے کہ اگر پروگرام کے آخر میں وقت ہوا تو سنیں گے, نہیں تو آپ کو بتا کے ضرور جائیں گے کہ آپ انہیں کہاں سن سکتے ہیں. ابھی ہم بات کریں گے ممتاز ماہر قانون حامد خان صاحب سے,
पाकिस्तान के कानून के हवाले से जाना पहचाना नाम है। माहिर बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में हमने हामिद खान साहब का नाम सुना होगा आपने भी, और एक बड़ी इनकी खूबसूरत किताब है द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। बड़ी अच्छी जामे और ख़ूबसूरत हिस्ट्री है पाकिस्तान के आइन की और पाकिस्तान की सियासत की। तो अभी हम देखते हैं कि हामिद खान साहब के साथ हमारी जो गुफ्तगू हुई। हम आप हामिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हामिद खान साहब, आप एक माहिर कानून हैं। हम आपसे ये मालूम करना चाहते हैं कि तौहीन रसालत के कवानीन पर जो आजकल एक डिबेट चल रही है पाकिस्तान में, हाउ डू यू लुक एट द होल ऑफ दिस सिनेरियो? ये काफी दिन से चल रही है, बल्कि तब से चल रही है जब से कि ये कानून बनाया गया था, क्योंकि यही अंदेशा था कि ये कानून का गलत इस्तेमाल होगा, मिस यूज होगा, ज़ाती अनाद की वजह से, लोगों की आपस में मुखालफतों की वजह से, और वही कुछ हम देखने में आया है। ज़्यादातर केसेस जो भी इस कानून के तहत रजिस्टर होते हैं वो ज़्यादातर केसेस जो हैं वो दुरुस्त नहीं होते, उसमें बहुत ज़ाती अनाद का आंसर होता है। तो ये हमेशा से ये एक डिमांड चली आ रही है, और कि इसका जो तरीका कार है इसमें ऐसी तब्दीली लाई जाए कि कोई इनोसेंट आदमी इसमें इसके मिसचीफ में ना आ जाए। और अभी तक तो बेशतर लोग जो उसके तहत ट्राई हुए हैं वो या तो इनोसेंट थे या फिर उनको ट्रायल नहीं हो सका, उनको पहले ही किसी ने कत्ल कर दिया। तो ये इस कानून की वजह से, इसके गलत इस्तेमाल की वजह से काफ़ी मसाइल पेश आ रहे हैं। जी, तो खान साहब, आप एज ए लॉयर, एज ए माहिर कानून, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसको मुस्बत तरीके से क्या शेप दी जा सकती है? मेरे नज़दीक तो ये एक ऐसा मामला है जिस पर कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने सियासी इख्तलाफात भुलाकर बैठकर कोई सही राह ढूंढनी चाहिए, ताकि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि लोगों को कोई विक्टिमाइजेशन ना हो। और इस कानून को अगर इसकी सजा यही रखनी है तो भी इस मामले में उन्हें ये करना चाहिए कि इसके प्रोसीजर ऐसा बनाया जाए कि इसमें किसी गलत इस्तेमाल की कोई इम्कान ना रहे। उसके लिए महज प्रोसीजरल चेंजेस में लाने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे कि इसका पुलिस के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए रजिस्टर करने का। इसके पहले जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए बेसिस से कि कोई पर्चा या FIR सिलसिले में रजिस्टर की जाए। तो ये वो मुख्तलिफ जो हैं प्रपोजल्स हैं जो काफ़ी सालों से हैं, लेकिन चूँकि इसके बारे में इतनी सेंसिटिविटी है कि वो हर हुकूमत पहले तो इसके बारे में बात करती है, फिर इस पर खामोशी इख्तियार कर लेती है। जी खान साहब, मुझे ये भी बताएं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपने बात की, लेकिन इसमें आप नहीं समझते कि जो मजहबी जमातें हैं वो एक बहुत बड़े प्रेशर ग्रुप का किरदार अदा करती हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट किस सतह पे होनी चाहिए इस पूरी डिबेट में? बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो ये है कि मजहबी जमातें पार्लियामेंट में भी शामिल हैं, सियासी जमातें भी हैं। मैंने इसीलिए सियासी जमातों का जिक्र किया कि सियासी जमातें, कुछ मजहबी जमातें हैं जो कि सियासी पार्लियामेंट में है, कुछ मजहबी जमातें ऐसी हैं जो कि पार्लियामेंट में नहीं है, से बाहर है, लेकिन उनको भी इस सिलसिले में इन्वॉल्व करना जरूरी है। इसमें कंसेंसस बहुत जरूरी है जी, हाँ, ताकि ये बात सबके कंसेंसस से हो, जिसमें कि सारे मजहबी फिक्र रखने वाले या इस मसलिक रखने वाले लोग जो हैं इस पर एक एग्रीमेंट करें कि हाँ कानून इस शक्ल में बनना चाहिए, ताकि इससे किसी के साथ ज्यादती न हो और इस कानून के गलत इस्तेमाल होने का भी कोई इम्कान ना हो। जी, और खान साहब, अगर ये देखें हम कि जो सबसे ज़्यादा विक्टिम बनते हैं इस कानून का, उनसे अगर मालूम कर लिया जाए, क्योंकि देखें एक आम राह चलता आदमी, मसलन जिस तरह जमात अहमदिया है, उनको और किसी को भी रोक के कह देते हैं तुमने तौहीन रिसालत की है, तो उनसे भी पूछ लिया जाए कि उनके नज़दीक आखिर उनके क्या अकायद हैं, क्या वो तौहीन रिसालत के मुर्तकिब होते हैं। इस बारे में आप क्या समझते हैं?
دیکھیے اس میں ہر ایک کی بالخصوص جو اقلیتیں ہیں ان کو بالکل اس معاملے میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی تک تو یہی دیکھنے میں آیا کہ اقلیتوں کے لوگ جو ہیں اس کے وکٹم بنے ہیں، تو اس لیے اقلیتوں کا اس معاملے میں ان کو ویو لینا بہت ضروری ہوگا۔ میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ اقلیتوں کو شامل کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے۔ جی بالکل حامد خان صاحب، حامد خان صاحب میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کا۔ جی بہت بہت شکریہ جی آپ کے فون کا۔ سر آپ کا یہ تھی جی حامد خان صاحب کی گفتگو۔ اب یہاں سے اپنے پروگرام کے سلسلے کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور پروگرام کے آخر پہ اگر وقت ہوا تو باقی 2 انٹرویوز بھی پیش کریں گے، نہیں تو جس طرح سے میں نے بتایا کہ ان کی تفصیل ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ وہ کہاں سن سکیں گے۔ دوبارہ یاد دہانی کے طور پہ میں عرض کر دوں، جو ہمارے معزز مہمان جن کے ساتھ ہم ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں وہ اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا ان کی رائے کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس بات کے اعادے کے ساتھ ہم آگے چلیں گے۔ شمشاد قمر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شمشاد قمر صاحب آپ نے ابھی بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا قرآن کریم میں جو ہے وہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اس کے تحفظ کے بارے میں جو ہے وہ قرآن کریم کی کیا گائیڈ لائنز ہیں وہ آپ نے ہمیں بتا دیا۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو قرآن کریم کی ایک عملی تفسیر اور تشریح تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کبھی کوئی ایسا موقع پیش آیا ہے جہاں پہ کہ کسی نے روبرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کا مرتکب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاک نمونہ تھا وہ کیا تھا؟ جی اس سلسلے میں عرض ہے کہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جزو اعظم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بڑے واضح طور پر فرماتے ہیں کہ جان و دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچائے آل محمد است، کہ میری جان اور میرا دل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے کی خاک پر بھی قربان ہوں۔ فرمایا وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا جائے اور آپ کی تعلیم پر عمل کیا جائے، اور یہی در حقیقت محبت کا اصل مقام ہے کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل کریں، خواہ کیسا ہی معاملہ پیش آئے۔ ہم جوش میں آ کر ہوش کو نہ کھو دیں۔ بات یہ ہے کہ دشمن ہمیں بھڑکانا چاہتا ہے تاکہ جوش میں آ کر مسلمان ایسی حرکتیں کریں جن سے ان کو اسلام کو بدنام کرنے کا موقع مل جائے کہ نعوذ باللہ اسلام گویا فساد پیدا کرتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حکمت عملی سے ایسی باتوں کا مقابلہ کریں جس سے اسلام کا خوبصورت چہرہ سامنے آئے اور دشمن کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ جہاں تک فساد کا تعلق ہے، میں ابھی آپ نے بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن پڑھو، سارے کا سارا قرآن آپ کا اخلاق ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ مذہبی تقدس کی توہین اخلاقی لحاظ سے یقیناً قابل مذمت ہے، اور اسی لحاظ سے قرآن کریم واضح طور پر فرماتا ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ کسی کے جھوٹے خدا جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو بھی گالیاں نہ دو، ورنہ وہ لا علمی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے رد عمل کے طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے ہیں یعنی قرآن کریم، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں گائیڈ لائن دی ہے اور فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ اللہ نے تم پر کتاب میں یہ نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس سے استہزاء کیا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ بالکل نہ بیٹھو ایسی صورت میں، یہاں تک کہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی استہزاء کی صورت میں بھی یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس کام میں ساتھ نہیں دینا، یہ لغو کام ہے، اور مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔
تو ایسی صورت میں فرمایا کہ ان کے ساتھ بالکل نہ بیٹھو، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو. ہاں یہ قطع تعلق بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے. جب وہ استہزاء چھوڑ دیں باقی کاموں کے معاملے کا جہاں تک تعلق ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ رہو. لیکن اگر استہزاء کے معاملے میں ساتھ دیا تو فرمایا انکم اذا مثلہم، پھر تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. لیکن فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقین کو اور کافرین کو سب کو جہنم میں جمع کرے گا. اور پھر اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کے بارے میں فضول باتیں کی جا رہی ہیں تو ان سے اعراض کرو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ذاتی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اسی کے مطابق تھا. کبھی ذاتی طور پر جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین کرتا بھی تھا یا ایسی کوئی حرکت کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ اس کو معاف کر دیا کرتے تھے. یعنی بڑی بڑی تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہی ہیں. طائف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جب غنڈوں نے طائف کے اوباش لڑکوں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، اور اس وقت خدا تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تھا کہ اللہ کا یعنی آسمان کا خدا آج اتنا غضبناک ہے کہ اے رسول اگر تو اجازت دے تو اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں. لیکن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجسم رحمت تھے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی، اگر وہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی. تو یہ آپ کا رد عمل تھا. اور ابھی جیسا کہ میں نے ایک سورۃ منافقون کی آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی جو عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ الفاظ کہے تھے، تو اس کے بیٹے نے جو مسلمان ہو چکا تھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اپنے باپ کو قتل کرتا ہوں. کیونکہ یہ تھا کہ اگر کوئی دوسرا کرے گا تو ہو سکتا ہے قبائلی دشمنی کھڑی ہو جائے، لیکن اگر میں خود قتل کروں گا تو یہ خطرہ بھی نہیں رہے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ مسلسل شفقت کا سلوک فرمایا. اور جب وہ فوت ہوا تو اس وقت اپنا کرتا عطا فرمایا اس کے کفن کے لیے، اور آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ یا رسول اللہ یہ منافق تھا اور اللہ نے منع کیا ہے کہ اگر تم منافقوں کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو پھر بھی میں انہیں نہیں بخشوں گا. تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کر دوں گا. اس کے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، حالانکہ اللہ اس کی یعنی عبداللہ بن ابی کی منافقت پر گواہی دے چکا تھا. اسی طرح جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہودی زمانی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، ایک تو قرآن کریم میں ذکر ہوا، لیکن اس کے علاوہ بھی حدیث میں ایسے الفاظ بعض آتے ہیں کہ جیسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں جس کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو. تو ایک مرتبہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہا جس کا مطلب ہے کہ تم پر ہلاکت ہو. تو جب یہ الفاظ سنے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سخت جواب دیا. تو حضرت عائشہ نے بھی فرمایا کہ تم پر لعنت ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالا کہ عائشہ کہ یہ عائشہ کیا ہو گیا تجھے، کس طرح بات کر رہی ہو. تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی تو وہی کچھ کہا ہے. یعنی جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وا علیکم کہ تم پر بھی ہو. تو گویا اس قسم کے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے، لیکن آپ ان کا جواب ہمیشہ پیار اور محبت سے ہی دیا کرتے تھے اور درگزر فرمایا کرتے تھے، کبھی سختی سے جواب نہیں دیا کرتے تھے. پھر متعدد دفعہ ایسا ہوا کہ کسی شخص نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا، اور اسی دفعہ یعنی ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت طیش میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن ماروں. تو حضور نے اجازت نہیں دی، فرمایا نہیں. تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، نماز پڑھتے تھے آپ کے سر پر اوجھڑی رکھ دی جاتی تھی، آپ کے سر پر کوڑا پھینکا جاتا تھا، آپ کو گالیاں دی جاتی تھیں، لیکن کبھی آپ نے ذاتی توہین کا بدلہ نہیں لیا بلکہ ہمیشہ پیار اور محبت کا سلوک کیا. اور سب سے بڑھ کر تو دیکھیں مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا. اور پھر مدینہ میں آنے کے بعد جیسا کہ ابھی شامی صاحب فرما رہے تھے کہ جی 2 حصے تھے آپ کی زندگی کے، جب آپ ریاست نہیں تھی، جب ریاست آ گئی، اور جب ریاست آ گئی تو آپ نے پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا، یعنی یہ سزا دینی شروع کی. یہ بات بھی بالکل غلط ہے.
اب ریاست آنے کے بعد جب مکہ فتح ہوا ہے، کیا اس وقت ریاست نہیں آ گئی تھی؟ اور جب مکہ فتح ہوا اس وقت مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفیں باندھے کھڑے ہوئے تھے، کیا وہ اس بات کے مستحق نہیں تھے؟ کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ آپ کے صحابہ کو تکلیفیں نہیں دیا کرتے تھے، ان کی توہین نہیں کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ استہزاء نہیں کیا کرتے تھے؟ لیکن اور وہ اس بات کے مستحق تھے کہ واقعتاً ان کو قتل کیا جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے پوچھا کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نرم ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے سے بھائیوں کا سا ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ وہ سلوک ہم سے کریں گے۔ تو چونکہ انہوں نے یہ توقع رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کو معاف کر دیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، استہزاء کرتے تھے، کوڑا پھینکتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، ان کو سب کو معاف کر دیا، ہاں سوائے چند ان افراد کے جن کے جرم بہت بڑے بڑے تھے، جو جنگ اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ مزید خرابیاں پیدا کرتے، مزید جنگوں کا باعث بن سکتے تھے، ان لوگوں کو آپ نے ضرور سزا دلوائی۔ باقی جو اکثریت تھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ یہ تعلیم تھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہمیں بھی اس تعلیم کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس لحاظ سے ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ جی جزاکم اللہ۔ بہت بہت شکریہ شمشاد قمر صاحب، جزاک اللہ۔ اور اس وقت اب ہم ناظرین چلیں گے اپنے کالرز کے پاس اور ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں محمد سعید صاحب سے، جو کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ جی سعید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بات صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ ابھی بات ہو رہی تھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے بارے میں یا اسلام کے خاکوں کے بارے میں جو غیر بناتے ہیں، تو بہت دکھ کی بات ہے، بہت افسوس ہوتا ہے ہمیں، اور بہت سارے جو مسلمان ہیں غیر احمدی ہیں وہ تو احتجاج بھی کرتے ہیں، ہڑتالیں بھی کرتے ہیں، بہت سارے احتجاج کرتے ہیں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جب وہی مسلمان کرانے والے دوسرے فرقوں کے خلاف، جیسا کہ احمدیوں کے خلاف خاکے بناتے ہیں، ان پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، کہ ان کے لیے یہ خاکے بنانا جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے سعید صاحب، شکریہ۔ مطلب ظاہر جائز تو نہیں ہوگا، لیکن ظہیر خان صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی بس اب بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے سوال میں ہی اس کا جواب دیا ہے کہ جس طرح ہم کوئی یہ پسند نہیں کرتا، کوئی مسلمان یہ پسند نہیں کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق کوئی اس قسم کی توہین امیز حرکت کی جائے اور کوئی خاکہ بنایا جائے، اور ہم اس کا احتجاج بھی کرتے ہیں۔ ہر انسان کے احتجاج کا اپنا ایک طریق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ توڑ پھوڑ کر کے، مار دہڑ کر کے احتجاج کرتے ہیں، کچھ باقاعدہ ان متعلقہ اداروں میں رسائی کر کے ان کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے تو خاکہ بنانا جو ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ ایسا استہزاء کرنا جو کہ اسے ناپسند ہو، قرآن نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا۔ تو اس لیے جس طرح ایک انسان کے جس بھی کام میں، کسی ایسے کام میں جس میں کسی کے جذبات مجروح ہوتے ہوں، ایسے کام سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے، اور اسلام نے اسی کی تعلیم دی۔ بلکہ یہاں تک میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بعض اوقات جائز کاموں کو بھی انسان اس غرض سے چھوڑ دیتا ہے کہ دوسرے کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اس وقت ہندوؤں کو یہ کہا کہ ہم گائے کا گوشت، گائے ذبح کرنا بھی چھوڑ دیں گے اگر وہ لوگ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عزت کرنا شروع کر دیں، ان کی توہین نہ کریں۔ تو یہ بالکل درست بات ہے کہ کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح انہوں نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات صرف ان کے مجروح نہیں ہوتے، بلکہ ان سے بڑھ کے ہم لوگوں کے مجروح ہوتے ہیں، ہماری اولادیں قربان، ہم لوگ قربان۔ تو اسی طرح دراصل ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے اس لیے پیار اور عشق کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے، آپ کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے وہ وجود ہے جس کی پیشگوئی کی اور جس کو کہا کہ تم اس تک اپنا سلام، میرا سلام اسے کہنا، ولو حبون، اگر تمہیں برف کی سلوں سے بھی گزر کے جانا پڑے۔ تو اس وجود کا جب کوئی استہزاء کرے گا تو ظاہر ہمارے جذبات تو اس پہ مجروح ہوتے ہیں، اس لیے ہم کبھی پسند نہیں کرتے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بھی کوئی اس طرح توہین کرے۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ طاہر صدیقی صاحب جرمنی سے۔ جی صدیقی صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام. جی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحبان آج کل پاکستان میں یہ مہم چلائی ہوئی انہوں نے توہین رسالت کے قانون میں کوئی ترمیم نہ کی جائے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑے توہین رسالت کے مرتکب تو یہ خود لوگ ہو رہے ہیں. توہین رسالت کو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مولوی صاحبان نے پاکستان کے آئین کی پشت پناہی ان کے پیچھے شامل تھی، اور ان لوگوں نے پاکستان احمدیوں کی مسجدوں سے اپنے ہاتھوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مٹایا ہے، محمد رسول اللہ کے نام کو اپنے ہاتھوں سے مٹایا ہے. اس سے بڑی توہین رسالت کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل. سب سے پہلے تو یہ موت کے حقدار ہے. جی ٹھیک ہے صدیقی صاحب. اور اس کی پشت پناہی پاکستان کا آئین کر رہا ہے، قانون. اور یہ قانون خود انہیں توہین رسالت کی اجازت دے رہا ہے. یہ عجیب پاکستان میں قانون ہے کہ ایک قانون کو خود وہ نافذ کر رہے ہیں اور پھر اس کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں اس جرم کے. سب سے پہلے تو ان سے پوچھا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کوئی مسلمان کی غیرت اس چیز کی یاد نہیں جیسے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹایا جائے. اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے احمدیوں کی مسجد سے 12 30 دفعہ اس اسٹاک کو مٹایا ہے. کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ جی بالکل ٹھیک تھا صدیقی صاحب، آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، ہم تک پہنچا، باقی ہمارے ویورز تک بھی ضرور پہنچا ہوگا. آپ نے جس دکھ اور درد کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ کرے کہ جس طرف بھی اب یہ بڑھتا ہے، جس طرف بھی جاتا ہے، اللہ کرے کہ اس کا انجام خیر پہ ہو. اور یہاں سے آگے چلیں گے اور بات کریں گے ہم محمد رمضان صاحب سے جو کہ لاہور سے ٹیلی فون لائن پہ ہیں. جی رمضان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محمد رمضان. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں محمد رمضان بٹو لاہور سے بول رہا ہوں. جی جناب. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا جو کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف یا قرآن کریم کے خلاف جو لکھی گئی ہیں ان کی کوئی وہ بھی ہے، گنتی بھی ہے کہ کتنے لاکھ یا کروڑ یا کتنی لکھی گئی ہیں؟ دوسرے ان کتابوں میں جو یہ اعتراضات کیے گئے ہیں وہ اعتراضات کی بھی گنتی کوئی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. جی دیکھیں رمضان صاحب، اس سوال کا جواب تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ایگزیکٹ معین طور پہ کوئی بھی نہیں دے سکے گا، کیونکہ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک دفعہ بھی کچھ لکھا گیا ہے، ایک دفعہ بھی کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں کچھ کہا گیا ہے، تو ہم یہاں پہ جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ، حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اور خلفائے کرام جس طرح سے ہماری رہنمائی کرتے اور ہمیں جس نور سے اور روشنی سے نوازتے ہیں، اس میں ایک بھی اعتراض ایک بھی موقع پہ اگر کیا جاتا ہے تو ہمیں انتہائی شاق گزرتا ہے اور ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی گنتی سے میرا نہیں خیال کہ کوئی مطلب نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جی اتنے کروڑ ہوا یا کتنا ہوا. وہ جتنا بھی تھا، جیسا بھی تھا، اگر ایک مرتبہ بھی کبھی ہوا ہے تو ہمارے لیے بحیثیت مسلمان کے ہمارے لیے سخت تکلیف کا باعث ہمیشہ سے رہا ہے. تو اس لیے اس کی تعداد کی مطلب ظاہر ایک بات تو یہ کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ کتنی دفعہ ہوا، کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ کہاں کہاں ہوا، کیسے ہوا، سب کچھ تو سارا لٹریچر تو کسی کی نظر سے گزرا نہیں ہوتا. لیکن جب بھی ہوا جماعت احمدیہ نے جو اس سے بند پڑا ہے، جہاں جہاں جا سکتی رہی وہ اس نے کیا. اور جیسے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بھی بتایا، یہ کتابوں کا بھی آپ نے تعارف کروایا اور بتایا کہ ہر ملک میں ڈنمارک کی متعلقہ اداروں سے، حکومت سے، منسٹر سے جا کے سارے ہر جگہ جماعت احمدیہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اس سے ہوا ہے اس نے کیا. بالکل ٹھیک. جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اب ہم بات کرتے ہیں نصیر بٹ صاحب سے جو کہ جرمنی سے ٹیلی فون لائن پہ ہیں. جی بٹ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بس صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہی دیکھنے میں آیا کہ توہین رسالت کا جھوٹا الزام میں تو لوگ لگا دیتے ہیں، لیکن جو بعد میں الزام ثابت نہیں ہوتا، جنہوں نے جھوٹا الزام لگایا ان کی کبھی کوئی بات سننے میں نہیں آتی کہ ان کو کبھی سزا ملی. کیا اسلام میں جھوٹا الزام لگانے کی بھی کوئی سزا ہے؟ دوسرا میرا اس سے متعلقہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے غلطی سے ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے تو کیا ایک انسان دوسرے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ. اچھا جی جزاک اللہ. بٹ صاحب اس میں ہم ابھی شمشاد قمر صاحب کے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کا وہ جواب دیں. زیادہ تو آپ کے سوال کا جواب وہ آپ سن نہیں رہے ہیں، آج کل جو کنٹروورسی جس طرح سے چل رہی ہے اس بات کے اوپر
قانون توہین رسالت کے بارے میں، اس پہ مختلف قسم کے آراء، مختلف مکاتب فکر کے سامنے آ رہے ہیں. اس میں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسے ریوائز ہونا چاہیے، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کا بہتر طریقہ ہونا چاہیے. وہ ساری کنٹروورسی تو آپ کے سامنے ہے، اس کی تفصیل میں جاننے کا اس وقت ظاہر ہے نہ محل ہے نہ وقت ہے. لیکن ہم شمشاد صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ شمشاد صاحب، کسی پہ جھوٹا الزام لگانے کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث سے کیا تعلیم ملتی ہے؟ شمشاد قمر صاحب. جی، مجھے سوال کی آواز تو نہیں آئی، لیکن جو آپ نے ابھی فرمایا ہے صرف اس کی آواز آئی ہے کہ جھوٹا الزام لگانے کے بارے میں کیا تعلیم ملتی ہے. دیکھیں، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ افق کا ذکر کیا ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگائے تھے، تو اسی ضمن میں پھر اور تعلیمات نازل ہوئی ہیں. اس میں جو لوگ جھوٹے الزام لگاتے ہیں پاک باز عورتوں پر، پاک باز مردوں پر، ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو پہلے چھان بین کر لینی چاہیے تھی اور استغفار کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد اس قسم کی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. جہاں تک کسی پر الزام لگانا ہوتا ہے کسی حد کو ظاہر کرنے کے لیے، دیکھیں قرآن کریم میں زنا کا ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو اس کو پھر 4 گواہ لانے چاہیے، اور اگر وہ 4 گواہ مہیا نہیں کر سکتا تو پھر اس کو قذف کی حد لگائی جاتی ہے، یعنی جو اس کو یعنی جو زنا کرنے والا ہے اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں. تو ایک معین تعداد میں اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو اس کو بھی یعنی جو الزام لگانے والا ہے اس کو کوڑے مارے جائیں. تو یہ ایک یعنی مختلف حالات میں مختلف سزائیں یا مختلف حالات میں مختلف اس کے طریقہ کار ہیں، لیکن جھوٹ کی تو کسی بھی صورت میں اسلام جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، اور خاص طور پر جھوٹے الزام کی کسی طور پر بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اسی قسم کا اس کو سزا دی جانی چاہیے، اور قرآن کریم کی یہی تعلیم ہے کہ جو کسی پر الزام لگا کر کسی کو سزا دلوانا چاہتا ہے، اگر الزام جھوٹا ہے تو اسی قسم کی سزا پھر اس کو بھی دی جائے جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے. جی شمشاد صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اس میں اگر مثال کے طور پہ تھوڑی بتا دوں کہ زنا کی صورت میں جیسے محترم شمشاد صاحب نے کہا کہ اگر وہ گواہ اس سے مانگے جائیں گے، اگر وہ گواہ لے آتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ زنا کار جو ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہیں تو جس نے جن نے الزام لگایا ہے ان میں سے ہر ایک کو پھر 80 کوڑے کی جو قذف کی جو سزا، قذف دراصل کہتے ہیں الزام جھوٹا الزام، قذفہ ہوتا ہے پھینکنا، تو کسی پر جھوٹا الزام لگانا جو ہے اس کی سزا پھر قرآن نے کہا کہ پھر اسے 80 کوڑے ان تمام اس پورے گروہ کو لگائے جائیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اب بات کرتے ہیں علی مرزا صاحب سے، نیو یارک سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. جی علی مرزا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں تمام علماء کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. میرا سوال یوں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن لوگوں نے دعوی نبوت کیا تھا، مثال کے طور پہ متنبی تھے، مسلمہ کذاب تھے، اسود انسی، ان سب نے دعوی نبوت کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ٹائم میں. تو اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیا طرز عمل ملتا ہے کہ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے جا کے ان لوگوں کو قتل کیا تھا یا ان کے فالوورز کو مارا پیٹا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک، آپ کا سوال مل گیا، ہم ظہیر خان صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. ویسے دراصل یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے 2 نام لیے، مسالمہ کذاب اور اسود انسی، یہ دونوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوی نبوت کیا، اور بعد میں خلفاء اور وسلم کے زمانے میں، بلکہ مسلمہ کے متعلق آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ اپنے بعد میری جانشینی کا آپ اعلان کر دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب نے ایک تنکا اٹھایا اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم کہو نا کہ یہ میں تنکا بھی تمہیں اس غرض سے دے دوں تو یہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا. تو خیر وہ چلا گیا، اور بعد میں خلفاء کے زمانے میں اس نے باقاعدہ چونکہ محاربت پھر ہوئی تو خلفاء کے زمانے میں وہ ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں. جب انہوں نے محاذرائی کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے خلاف جنگ ہوئی اور جنگ میں وہ مارے گئے. تو یہ ہوا، لیکن وہ محاربت ہے. لیکن دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی سزا حضور نے ان کی نہیں دی. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ ظہیر خان صاحب، جزاک اللہ. اور ابھی بات کریں گے مسرور احمد صاحب سے پاکستان میں. جی مسرور احمد صاحب، السلام علیکم. جی مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو. جی السلام علیکم. ہلو.
جی مسرور احمد صاحب اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے بات کریں اگر تو شاید. ہاں جی ٹیلی ویژن کی آواز بند ہے. میں اصل میں سوال میں کرنا چاہ رہا تھا توہین رسالت کے قانون کے اوپر، لیکن پروگرام تو بہت سا گزر گیا، ابھی تک یہ سامنے نہیں آیا کہ توہین رسالت کا قانون ہے کیا. اس پر میں نے سوال کرنا تھا، اور نہ اگر میں اپنی زنشن پر سوال کر دوں گا تو وہ ہو سکتا ہے میرا سوال ہی ویلڈ نہ رہے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. تو توہین رسالت کا قانون جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ یہ ہے کہ توہین رسالت اگر کا کوئی مرتکب اگر ہوتا ہے تو اسے سزائے موت یا یعنی کہ پھانسی یا اسے عمر قید کی. کیوں جی خان صاحب اب اس میں تھوڑا سا جی بالکل صرف اس کی سزا موت. ہاں جی لیکن یہ کہ ابھی ظاہر ہے اس میں اس وقت جو ایک صورت چل رہی ہے بالکل کہ اس کو کیسے ہونا چاہیے اور حتمی اس پہ کیا ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. اس میں پاکستان کا قانون مختلف ادوار میں جس طرح کہ ابھی بتا رہے تھے ہمیں عابد حسن منٹو صاحب، ضیاء الحق صاحب کے زمانے تک تو ایسا کوئی قانون تھا نہیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد سے جو قانون بنا تو وہ ویریشنز اس کے اندر جو ہے وہ آتی رہی ہیں. اور ابھی بھی اس وقت بھی جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس کے اوپر وہ یہی ہے کہ اس کا جو ہے وہ آگے راستہ کیا ہونا چاہیے. اس کی وجہ بس یہ ہے کہ چونکہ اب تک جو پاکستان میں اس قانون کے تحت جو مقدمات درج ہوئے ہیں وہ دراصل اس کے متعلق ان کا خیال ہے کہ وہ ٹرائل پورا ہوتا نہیں ہے تو وہ لوگوں کو یا تو عوام مشکل ہو کے ہلاک کر دیتی ہے یا وہ جیل میں مارے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی ایک زیر بحث ہے کہ آخر کیا کیا جائے، اس کا کیا حل ہے. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ظہور صاحب سے بات کرتے ہیں، پاکستان سے اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں. جی ظہور صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے جی کہ پچھلے دنوں یہ ٹی وی کے اوپر پاکستان میں علماء کرام یہ کہہ رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگر کوئی توہین کی ہے ان کی اپنی ذات کے حوالے سے وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں معاف فرما دیا، لیکن جب رسالت کے حوالے سے ان کی توہین ہوئی ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں فرمایا. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر کچھ لوگوں کو سزا ضرور ملی ہے، وہ اس کی ذرا تفصیل بتائیے. اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ظہیر خان صاحب اگر آپ ان کے دونوں سوالات کا جواب دیں. اس کا مختصر چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے میں عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی بات جو انہوں نے یہ کی کہ توہین میرے ذہن سے نکل گیا اگر ذات پہ ہاں اگر یہ بات جس طرح محترم شمشاد صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے کہ وہ خاص ذات پہ تھی یا حضور کی رسالت پہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بنا پہ کسی کو ایسی سزا نہیں دی بلکہ حضور نے ان کو معاف کیا وہ معافیاں مانگنے پر. جہاں تک اس دوسرے سوال میں اس کا جواب آ جائے گا کہ فتح مکہ کے موقع پر قریباً 16 کے قریب افراد ایسے تھے جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا ارشاد فرمایا. اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے اس میں سے ہر شخص ایسا تھا جس کی صرف یہ سزا نہیں تھی کہ اس نے کوئی بدزبانی کی یا توہین کی، بلکہ اس میں سے انہوں نے قتل و غارت میں حصہ لیا، انہوں نے سفاکانہ ظلم کیے مسلمانوں پر اور قتل کی انتہا کر دی. اس میں اکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل کا بیٹا تھا وہ بھی شامل تھا، ہند بن عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی وہ بھی شامل تھے، اور جیسے میں نے کہا کہ 16 کے قریب یہ لوگ تھے. اس میں سے سوائے 2 افراد کے، ایک عبد العزیٰ بن خطل اور 2 اس کی داشتائیں تھیں جن کے متعلق فیصلہ ہوا، اور ان میں سے بھی عبداللہ بن خطل جو تھا یہ وہ شخص تھا جو مسلمان ہو گیا تھا فتح مکہ سے پہلے، اسلام لے آیا، وہاں رہا، حضور نے اس کا نام عبداللہ بن خطل رکھا عبد العزیٰ سے بدل کے، اور پھر اس کو ایک کام سپرد کیا. وہ اموال زکوٰۃ اکٹھے کرنے گیا، ساتھ اس کے ایک انصاری حضور نے اس کا معاونت کے طور پر بھجوایا، انصار قبیلے سے تھا ایک شخص. اس نے وہاں پہ ایک موقع پر اس انصاری کو قتل کر دیا اور جو اموال زکوٰۃ تھے وہ لے کے بھاگ گیا اور جا کے مکہ میں جا کے پناہ لے لی. اور اس کے بعد مکہ میں جا کے اس نے مکہ والوں کو اکسایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف جنگ پہ انہیں آمادہ کیا. تو یہ جرم تھے. اور اسی طرح اس کی جو 2 داشتیں تھیں ان کا بھی بالکل اس کے ساتھ وہ باقاعدہ وہ شعر لکھ کے دیا کرتا تھا، وہ اس میں اشتعال پیدا کیا کرتی تھی. تو ان میں سے جو عبداللہ بن خطل کو اور اس کی ایک داشتہ کو جس کا نام ارنب آتا ہے،
اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قتل کیا گیا، اور دوسری جو تھی اس نے معافی مانگ لی اور وہ بھاگ گئی، چھپ گئی، بعد میں اس نے حضور سے معافی مانگی اور اس کو معاف کر دیا گیا۔ تو گویا 14 افراد کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اسی طرح حضور کی اپنی جو مدینہ کا دور ہے، فتح مکہ سے پہلے بھی 2 ایسے واقعات جو ہمیں صحیح بخاری میں ملتے ہیں، ایک کعب بن اشرف کا اور ایک ابو رافع کا، ان 2 کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ارشاد پر قتل کی سزا دی گئی، لیکن ان کے جرموں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ وہ صرف توہین نہیں تھی، بلکہ انہوں نے مختلف قبائل میں جا کے، دونوں یہ آپس میں نانا نواسا تھے، ابو رافع کی بیٹی کا یہ بیٹا تھا کعب بن اشرف، تو پہلے کعب بن اشرف جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار کو شکست ہوئی، تو یہ شخص مکہ میں جا کے کفار، جو بچے ہوئے کفار مکہ تھے، جو سردار، ان کو لے کے آیا کعبہ کے، ان کے پردے پکڑا کے ان سے قسمیں لیں کہ تم لوگ اکٹھے ہو، دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرو، اور پھر اور قبائل میں گیا۔ تو اسی طرح یہی ابو رافع کا تھا طریق کہ اپنے مالی، جو چونکہ اسودہ حال تھے، اپنے مال سے یہ فائدہ اٹھاتے تھے اور اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے تھے۔ ان لوگوں کی اس وجہ سے کہ جنگ پہ لوگوں کو آمادہ کرتے تھے، اور اسلام امن اور آشتی کا پیغام لے کے آیا تھا، جنگوں کے دوران معصوم مسلمان بھی شہید ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی مارے جاتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کو تاکہ قتل کی سزائیں دلوائیں، تاکہ یہ جو فتنہ ان کے ذریعے اٹھے گا وہ نہ اٹھ سکے۔ تو یہ ہے اصل بات اس کی۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ، صرف توہین کی وجہ سے ان لوگوں کو سزائیں نہیں دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ندیم زاہد صاحب سے بات کریں گے۔ جی ندیم صاحب السلام علیکم۔ ندیم زاہد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو کانسیپٹ ہے توہین رسالت کے نتیجے میں سزائے موت کا، یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ یہ جو اتنا اس پہ بلیو کرتے ہیں یہ لوگ کہ مطلب اس کی سزائے موت ہونی چاہیے، کیا اس کا کہیں کوئی واقعات ملتے ہیں اسلامک ہسٹری میں خلفاء راشدین کے بعد یا ان کے دور میں؟ اچھا ٹھیک ہے جی ندیم زاہد صاحب، ویسے ابھی تو اس پہ کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے، لیکن ابھی شمشاد قمر صاحب نے ہمیں بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ ابھی ہم ظہیر خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایسی مثال ہے؟ خلفائے راشدین کے دور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسا میں نے کہا کہ سوائے ابو رافع اور کعب بن اشرف کے علاوہ 4-5 واقعات ایسے ملتے ہیں جن کو مصنف عبدالرزاق، ایک کتاب ہے عبدالرزاق، جو کہتے ہیں کہ امام بخاری کے وہ استاد بھی تھے، لیکن ان کی کتاب کی وہ اس طرح اس کی مستند نہیں ہے جس طرح صحاستہ ہیں۔ اس میں 4-5 واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو قتل کر دیا، ایک شخص نے اپنی ولد لونڈی کو قتل کر دیا، اور نہ اس قتل کرنے والے کا کہیں ذکر ہے، نہ جو مقتول یا مقتولہ ہے اس کا کوئی تفصیل نہیں ہے۔ تو اس میں اس کی بنا پہ جتنی بھی یہ کتب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ جو نظریہ علماء میں شروع سے اختلاف رہا ہے، امام ابو حنیفہ کا ہمیشہ اس سے اختلاف رہا ہے، میرے پاس ایسے حوالے موجود ہیں جس میں یہ ذکر موجود ہے کہ علماء کا آپس میں اس بارے میں اختلاف رہا ہے۔ سب سے پہلے 7ویں صدی ہجری میں امام ابن تیمیہ جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی السیف المسلول، اس میں اس نظریے کو انہوں نے فلوٹ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ چلا ہے جیسا، لیکن اس میں بھی وہی واقعات ہیں جیسا کہ میں نے کہا، ایک قاضی ایاز کی کتاب الشفاء ہے اور ایک یہ مصنف عبدالرزاق، اس میں سے وہ 4-5-6 واقعات ہیں جو خلفاء کے زمانے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں، جس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ جب تک اس کی تفصیل نہیں، ہم کس طرح اس بنا پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ ان کے برعکس ہمیں نظر آتا ہے۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ اور محمد داؤد صاحب سے بات کرتے ہیں، ربوہ سے ٹیلی فون لائن پہ۔ جی محمد داؤد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کی آواز آ رہی ہے جی؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا، میں نے جو عرض کرنا تھا اس کا کافی حد تک تو جواب ابھی ریسنٹلی جو جواب چلے جی، یہ تو بہت اچھا ہو گیا جی۔ پاکستان میں جو اردو اخبارات میں کالم آ رہے ہیں توہین رسالت کے قوانین کے بارے میں، ان میں اکثر جو علماء ہیں وہ قرآن مجید کی 10-12 آیات لکھتے ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایجا دی، ان کے لیے عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے۔ تو کیا عذاب عظیم اور عذاب علیم کا یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پکڑ کے مار دیں؟ ایک بات یہ ہے، اور دوسرا اس میں جو حوالے دیے جا رہے ہیں اکثر کالم پاکستانی اخبارات کے، اس میں یہ کعب بن اشرف اور یہودی اور ابو رافع اور ایک کوئی شخص وہ ابن اختر نام لکھتے ہیں کہ انہوں نے توہین رسالت کی تھی اس لیے مارا گیا۔ تو نیچے کوئی حوالہ نہیں دیا ہوتا تاکہ کوئی لوگ ملا سکے، کسی کتاب سے دیکھ سکیں کہ یہ توہین رسالت کے جرم میں مارے گئے تھے یا فتنہ فساد اور بغاوت
बगावत और कत्ल इन पर बिल्कुल ठीक है जी दाऊद साहब, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। जिस तरह के आपने भी कहा, जो सवाल आप पूछना चाहते थे उसका जवाब आपको मिल चुका गुफ्तगू के दौरान। और हम माजरत करेंगे मुस्लिम साहब से कि उनसे आज हमारी बात नहीं हो सकेगी, वक्त ख़त्म हो चुका है हमारे प्रोग्राम का। आखिर पे मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में जो जो सवालात पूछे गए हैं वो हम अपने जो यूट्यूब पे जो राह हुदा का चैनल है उसकी स्लाइड हम आपको दिखाते हैं, वो नोट कर लें। www.youtube.com/राह-हुदा-आर्काइव्स1। तो यहाँ पे आपको गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में पूछे गए सवालात के जवाबात भी मिलेंगे। और उसके अलावा आज जो इंटरव्यूज़ हमने आपकी खिदमत में पेश किए ये भी मुकम्मल शक्ल में आपको मिल सकेंगे। डॉक्टर मेहदी हसन साहब के साथ भी हमने बात की थी, पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर हैं। इसके अलावा सैयद इकबाल हैदर साहब पाकिस्तान के इस वक्त ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के को चेयर हैं, और इसके अलावा वो पहले वफाकी वज़ीर कानून भी रह चुके हैं। उनसे भी बात हुई, वो भी जो गुफ्तगू है वो आपको इंशाअल्लाह ताला हमारे चैनल पर राह-हुदा आर्काइव्स 1 पे यूट्यूब में मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जाके उन्हें मुलाहिज़ा कर सकते हैं और उन्हें सुन भी सकते हैं। नाज़रीन, हम अगले हफ़्ते के रोज़ तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते के रोज़ दोबारा GMT के मुताबिक 4:20 पर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। ज़हीर खान साहब, शमशाद कमर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ रहे, सवालात के जवाब दिए। नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ लोगों के यही नूरे खुदा पाओगे, लो तुम्हें तो तसल्ली का बता